بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا بندی اس مہینے روزے دار کا روزہ کھلواتے ہیں تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت بنا کر بھیجا تاکہ مسلمان اس مہینے کی بہاروں کو لوٹ سکے، اس مہینے کی رحمتوں کو سمیٹ سکے، اس مہینے اپنے رزق کو بڑھا سکے، اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات کو پورا کروا سکیں، اپنی پریشانیوں کو دور کروا سکیں۔ تو آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کی برکت سے ایک ہی دن میں آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اس میں بات یقین کی ہے کہ آپ اس عمل کو کتنے پختہ یقین کے ساتھ پڑھتے ہو۔ جب آپ پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھو گے تو آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ بھی ضرور ہوگا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اسی طرح جب آپ رمضان المبارک میں یہ مبارک عمل پڑھو گے تو اس کی طاقت بھی 70 گنا بڑھ جائے گی، اور بہت جلد آپ کا وظیفہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گا، اور آپ کی حاجت، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں، ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو دوستو، یہ کون سا مبارک عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل سے مشکل حاجت کو پورا کر دے گا؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا وہاب، اس نام کا وظیفہ ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس پکار کو ضرور سنتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ دوستو، اللہ رب العزت وہ مبارک ذات ہے جو پتھر میں بھی کیڑے کو رزق عطا کرتا ہے، تو جب اس کا بندہ اس سے مانگے گا تو کیا وہ اپنے بندوں کی فریاد کو نہیں سنے گا؟ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، فریاد کرتا ہے، مانگتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ دوستو، رمضان کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا کر بھیجا، کیونکہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ قرآن پاک کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی رات نصیب کی جس کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ رکھ دیا، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ احسانات ہیں اپنے بندوں پر۔ اگر بندہ اپنے جسم کی طرف دیکھے تو اللہ رب العزت نے بندے کو اس کے جسم کے اندر ہی اتنی زیادہ نعمتوں سے نواز دیا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو جب آپ پختہ ارادے کے ساتھ اس عمل کو پڑھو گے تو یقیناً آپ کی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج جمعرات کا مبارک دن ہے، اس مبارک دن میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ اب نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد پڑھنا چاہیں تو فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں، اور اگر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پڑھنا چاہیں تو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے۔ لیکن جب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اس کے دوران آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، اپنی حاجت کا تصور کرنا ہے اور وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے
اور پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم ایک مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود السلام پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا وہاب یا وہاب یا وہاب اس نام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر جس بھی حاجت کا آپ نے تصور کیا ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں مانگو۔ یقین جانے کہ اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اور اگر آپ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کو کسی وجہ سے یہ عمل یا وظیفہ نہ کر سکیں تو پھر آپ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کو کر لیں، تیسری جمعرات کو کر لیں، چوتھی جمعرات کو کر لیں، یا پھر اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نے رمضان المبارک کی ہر جمعرات کو یہ عمل کرنا ہے تو رمضان المبارک کی ہر جمعرات کو بھی آپ یہ عمل یا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہ عمل یا وظیفہ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنی زیادہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو سمیٹو گے، اتنا زیادہ اس عمل کے اس وظیفے کے پڑھنے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوستو اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل ہے جو میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اور وہ عمل ہے استغفار کی دعا کا عمل۔ یہ عمل اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تاکہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے، اور یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے۔ جب اس عمل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ تو دوستو استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں جنہیں آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے یہ عمل رمضان المبارک میں روزانہ پڑھنا ہے۔ روزانہ دن میں یا رات میں 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیا کرو۔ یہ دعا آپ کو اتنے زیادہ فائدے دے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس دعا کی برکت سے آپ کی دنیاوی حاجات بھی پوری ہوں گی اور آخرت کی حاجات بھی پوری ہوں گی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اور اللہ کا حبیب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو دوستو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس بندے سے اس کا رب راضی ہو جائے، وہ بندہ اپنے اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک رمضان المبارک میں یہ مبارک دعا مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔